کیا کنٹریبیوشن ہے ادارے کے لیے؟ مطلب کیا کیا کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ادارے کی سرپرستی کرنا اور ہمارے چیئرمین آنا، یہ ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کی خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بیسیکلی نام یہ اللہ نے اتنا بڑا دے دیا، رحمان کے نام سے یہ ادارہ بنایا، میں نے اپنے نام سے نہیں بنایا۔ شاید میں اپنے نام سے بناتا فقار فاؤنڈیشن تو شاید آج اتنی مجھے کامیابی نہ ملتی۔ تو رحمان کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے ادارے کے اندر، اور ڈیلسی سینٹر فری چلائے جا رہے ہیں اور لوگوں کا علاج فری ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ میں اس ادارے کی سرپرستی، ہم نے خود ان سے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ادارے کی سرپرستی کریں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو مانا، پھر ایز اے چیئرمین ڈاکٹر صاحب اب ادارے کے آگے ہیں، تو یہ ہماری بڑی ہی خوش قسمتی ہے ادارے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میں سمجھتا ہوں ان کے نام سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں لاہور میں، اور اس میں انشاءاللہ بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بن جائے گا شوکت خانم کے لیول کا، تو وہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اگلے ہفتے۔ اس کی بنیادیں ہیں 5 جون کو انشاءاللہ، 5 جون کو یہ شروع ہو جائے گا، تو پھر رمضان کے اندر امید ہے کہ کافی لوگ جو ہیں اس ادارے کے اندر اپنا جو حصہ ڈالنا چاہیں، صدقہ زکوٰۃ، کیونکہ اس بلڈنگ کا پوری بہت بڑی بلڈنگ ہے، کوئی 2.5 ارب روپے کا بجٹ ہے، ماشاءاللہ، تو 1 ارب روپے کی جگہ اللہ نے ہمیں دے دی ہے، یہ بھی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے یہ جگہ ملی ہے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ، تو مخیر حضرات اس میں تعاون کر رہے ہیں اپنا انشاءاللہ۔ قدرمن کتنکو یو بریک وخت شوی د ډاکټر صاحب سره ډېرې ښې خبر روان دي، خو یو لنډه شان درمیان وروسته بریک اخلو، بیا راځو تاسو سره بیا میلوي. جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایم تاسو ګورئ ګلف ټایم د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه جمعې ورځ ده او جمعې پر ورځ باندې زموږ کوشش ده چې خپل کتونکو ته ډېر زیات معلومات ورکړو، او نن زموږ سره ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر وقار احمد نیاز صاحب، او تاسو ته ډېر ښه معلومات درکوي، او زه تمه لرم چې د دې خبرونو به تاسو فایده اخلئ، معلومات به ترلاسه کوئ. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ نے اپنی باتوں میں گردے کی واش کی 2-3 بار بات کی، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈائلسس جو ہے ڈائلسس اور یہ گردہ واش یہ کس طرح کرتے ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں کہ گردہ کس طرح واش کرتے ہیں اور یہ ہر مہینے کیوں کرتے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بیسیکلی گردے جو ہیں فلٹر ہیں جی جی جسم کا، یہ جسم سے فاسد مادے نکالتے ہیں، یورین بناتے ہیں اور فاسد مادے کو نکالتے ہیں جسم سے، اور جب یہ گردے کام نہیں کرتے، اپنا فنکشن نہیں کرتے جو انہوں نے کرنا ہے، اور یہ فاسد مادے خاص طور پہ کریٹینائن ہے، یوریا ہے، باقی الیکٹرولائٹ ہیں، نہیں نکلتے، تو یہ بلڈ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ان کی خاص مقدار ہوتی ہے، میرے بھی اور آپ کے، جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ کروانے چاہیے، تو یہ 50 تک ہوتا ہے یوریا بلڈ کے اندر، 10 سے 50 تک. اگر یہ بڑھے گا اور یہ نہیں نکلے گا تو پھر سمٹم آتے ہیں پیشنٹ کو، اور جو سمٹم آتے ہیں گردے ختم ہونے کے، وہ کیا سمٹم ہے؟ متلی ہونا، الٹی کا آنا، سانس کا پھولنا، کمزوری ہونا، رات کو سوتے ہوئے آنکھ کا کھلنا گھبراہٹ سے، اٹھ کے بیٹھنا، یہ 5-7 سمٹم آتے ہیں. اس میں گردے کہیں نظر نہیں آ رہے، جس کو بھی متلی ہو رہی وہ یہی سمجھے گا یار میں نے چائے غلط پی لی، یا میں نے کچھ غلط چیز کھا لی، یا میں نے کوئی، وہ کیا کرے گا پھکیاں کھا رہا ہوگا، یا متلی کا علاج کر رہا ہوگا، یا الٹی کا وامٹنگ کا علاج کر رہا ہوگا. اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے گردے کام نہیں کر رہے، وہ اس کو سانس پھول رہا ہے تو وہ سمجھے گا شاید دمہ ہو گیا ہے، یا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ ٹی بی ہو گئی ہے، تو وہ اس طرح بھاگا پھر رہا ہوگا، اس نے اپنے گردے کا ٹیسٹ نہیں کرا رہا. اور اسی طرح کوئی بھی اس کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، گردوں کی طرف ہمیں ذہن ہی نہیں آ رہا، یہ سمٹم آ رہے ہیں گردے خراب ہونے کے. جب یہ سمٹم آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گردے کام نہیں کر رہے، اور ان کی وجہ سے توفن جسم میں پھیل گیا ہے، اور بلڈ کے اندر یوریا کی مقدار بڑھ گئی ہے، کریٹن بڑھ گیا ہے، پوٹاشیم بڑھ گیا ہے، یورک ایسڈ بڑھ گیا آپ کا. تو وہ پھر یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کو جو نیچے لانے کے لیے، ان چیزوں کو نیچے لانے کے لیے مشین کا سہارا لیا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے. 4 گھنٹے کا یہ عمل ہوتا ہے.
یہ ایک دو وینس یہاں پہ فیچولا بنتا ہے, یہ بھی فیچولا بولتے ہیں, یا یہاں پہ لائن ڈالنی پڑتی ہے, یہاں سے ایک لائن بلڈ نکلے گا جس میں سے مشین میں جائے گا, مشین سے صاف ہو کر وہ کام جو گردے نے کرنا ہے وہاں سے صاف ہو کے واپس ہمارے بلڈ میں جسم میں واپس آئے گا. یہ 4 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے عمل سے وہ جو ٹاکسن ہیں, جو فاصل مادے ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ مشین کے ذریعے صاف ہو کے پیشنٹ وقتی طور پہ 72 گھنٹے کے لیے اس کو ایزی ہو جاتا ہے. 3 دنوں کے لیے وہ فریش ہو جاتا ہے. 3 دن بعد یہی سمٹم اس کو پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں. 3 دن بعد اس کو پھر دوبارہ گردے واش کرنے پڑیں گے. گردے واش کرنا یہ نہیں کہ گردے نکال لے اور اس کو واش کیا دھو کے تو واپس ڈال دیے. گردے کا واش کرنا, بلڈ کو صاف کرنے کے عمل کو بیسیکلی گردے واش کہتے ہیں, اسی کو ڈائلسس کہتے ہیں. اب یہ ایک مہنگا عمل ہے, 3,500 روپیہ لگتا ہے ایک ڈائلسس پہ پاکستان میں, اور ہفتے میں 3 دفعہ ہے تو 9,500 روپیہ, اور انجیکشن لگتا ہے, خون نہیں بن رہا ہوتا پیشنٹ کا, کڈنی والے پیشنٹ کا تو 1,000 روپے کا انجیکشن ہوتا ہے. تو یہ تقریباً اور باقی میڈیسن ڈال کے 12-13,000 روپے کا ایک ہفتے کا خرچہ ہے. بہرحال لیکن مجبوری ہے, لوگ کروا رہے ہیں. میں نے خود بھی ڈائلسس سینٹر بھی بنایا ہے. 3 بار ڈائلسس کرتے ہیں وہ, ہفتے میں 3 دفعہ, مہینے میں 12 دفعہ. 9,000 درہم پاک روپیز جو ہے وہ خرچہ. ادھر تو بہت زیادہ خرچہ ہے. یہاں پہ 800 درہم لیتے ہیں جو ہی میں, اور سعودیہ میں لیتے ہیں 600 ریال. تو وہاں پہ کوئی پاکستان یہ 12,000 درہم کا خرچہ لگتا ہے یہاں مہینے کا, اور وہاں پہ کوئی 10,000 ریال کا. تو یہ پاکستانی 2.5-3 لاکھ روپے بن جاتا ہے. لوگ مجبور ہیں گھر بیچنے پہ, چیزیں بیچنے پہ, زیور بیچنے پہ, لوگ ڈائلسس کروانے پہ مجبور ہیں. میں نے زمرد بھائی جو بڑا کام کیا, میں نے فری ڈائلسس سینٹر ہم نے کھولا ہے رحمان فاؤنڈیشن نے, جیلم میں, لاہور میں, ابھی پشاور بنانے کا ارادہ ہے, کراچی بنانے کا ارادہ ہے, اور انشاءاللہ فری اللہ نے چاہا. بہت بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام اللہ لے رہا ہے مجھ سے. میں سمجھ تو ہمارے پورے ادارے سے پوری ٹیم ہے, اور سرپرستی ڈاکٹر صاحب کی ہے, ان کا بھی اجر ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی ملے گا جو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا کام ہے ڈائلسس کو چلانا, فری میں چلانا, فری میں بنانا. لیکن جو زمرد میں بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا, الحمدللہ میں ڈائلسس کو روک بھی لیتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, بڑی بات ہے, ناممکن بات کہہ رہا ہوں. اگر کسی پیشنٹ کا ڈائلسس ابھی شروع میں ہوئے ہوں, 3-4 ہوئے ہوں, تو میں اپنی میڈیسن کے ذریعے جو ہربل میڈیسن جو ہم نے بنائی ہیں اور شوگر کے لیے بھی جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہم روک لیتے ہیں. خاص طور پہ ڈائلسس کو میں روک لیتا ہوں 4 ڈائلسس پہ. اور اگر شروع میں کہ ڈائلسس کی طرف جا رہا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی آپ ڈائلسس پہ چلے جائیں گے چند ماہ بعد, تو میں ان کو چند سال گزار سکتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ خوراکیں نہ کھائیں, بھنڈی یا بینگن یا بڑا گوشت ہے, یہ پورا غذائی چارٹ ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو پروگرام کی وساطت سے تو ہم ان کو میل کر سکتے ہیں, فیکس کر سکتے ہیں. اس پہ پورا میتھڈ دیا ہوا ہے کہ یہ خوراکیں نہ لیں, یہ خوراکوں سے یوریا بڑھتا ہے, کریٹینن بڑھتا ہے. ابھی ٹائم کم ہے نہیں تو میں آپ کو پورا بتاتا کہ کس چیز سے بڑھتا ہے یوریا کریٹینن, اور میں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے, خاص طور پہ جن کا کڈنی کا مسئلہ آ گیا ہے. تو ہم وہ غذائی چارٹ دیتے ہیں. اللہ نے کوئی ہربل میڈیسن دی ہے, کوئی میں نے نئی دنیا میں الکلائن دریافت کی ہے, وہ دیتے ہیں. ہم وہیں پہ روک لیتے ہیں یوریا کریٹینن کو. ڈائلسس سینٹر اس لیے بنائے ہیں کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے میں کرواتا بھی ہوں, جدھر ضرورت نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ادھر نہیں کرواؤ. بہرحال یہ بھی ایک اللہ نے. ڈاکٹر صاحب آپ چائے بھی لے, یوگا کے حوالے سے مجھے 2-3 بندوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کرتے ہیں اور علاج کے ساتھ ساتھ یوگا جو وہ بھی وہ لوگوں کو کچھ پریکٹسز ہے وہ دے دیتے ہیں, وہ کیا؟ زمر بھائی اس کام کے اندر مجھے کہیں سے بھی کچھ بھی ملا ہے میں نے لیا ہے. اس کام کے اندر جب میں نے شروع کیا تو مجھے برطانیہ میں اتفاق ہوا, اینتھنی روبن ہے ٹرینر ہے بہت بڑا دنیا کا, اسے ٹریننگ لینے کا. 3 دن وہاں میں نے ٹریننگ لی اس سے. دبئی میں ادھر برائن ٹریسی ہے, ٹام میکارتھی ہے, بڑے بڑے ٹرینروں سے میں نے ٹریننگ لی ہے, مائنڈ پاور کی, ریکی کی, یوگا کی, جہاں سے مجھے کچھ ملا ہے. یوگا کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے سر اس میں بہت اچھے رزلٹ ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو خاص طور پہ شوگر کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں بھی, اگر جن لوگوں کو شوگر ہے اور وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, شوگر کا لیول ہائی رہتا ہے, میڈیسن بھی کھا رہے ہیں, تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ ایک مندرا ہے, اس کو آپ ایسے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے, اور اس میں سانس لیں, اور یہ چھوٹی انگلی اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لیں, اور اس کو یہاں پہ بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جائے. رات کو, شام کو, رات کو سونے سے پہلے 9-10 بجے کر لیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے. اور کتنے منٹ؟ 3 سے 5 منٹ. یہ بیسیکلی پوائنٹس ہیں لبے کے. جیسے ہی ہم ان کو پریس کریں گے تو جو ہمارا پینکریاز ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, اس پہ لوڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بیسیکلی گیسز کا بڑا تعلق ہے ہمارا, گیس بنتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں یہ آپ کیا کریں.
اس کی اگزامپل ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سبحان اللہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر میں, تو یہ اس کو دباتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس رکھے ہوئے ہمارے ہاتھوں پہ, اس کو ہم دباتے ہیں تو کوئی جگر کا ہے, کوئی معدے کا ہے, کوئی آنتوں کا ہے, کوئی دماغ کا ہے, کوئی طاقت کا ہے. تو یہ تسبیحات بھی ہے اور علاج بھی ہے. جیسے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمارا جو پینکریاز ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, گیان مندرا, جتنے بھی مندراز ہیں, اپان مندرا, ان کو آپ لگانے سے پیشنٹ بہتر فیل کرتا ہے. یہاں پہ ایک اور میں چاہوں گا ناظرین کو فائدہ ہو ہمارے آج پروگرام سے. یہ ایک دوسرا مندرا ہے جس میں یہ صرف یہاں پہ دبانا ہے. یہ ٹینشن کا مندرا ہے. جن لوگوں کو ٹینشن رہتی ہے, خاص طور پہ ڈپریشن رہتا ہے اور بلڈ پریشر رہتا ہے, بلڈ پریشر کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی آپ اسی طرح آنکھیں بند کریں, اس کو یہاں پہ پریس کرنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے, پھر یہاں پہ اس کو رکھنا ہے, اسی طرح سانس لینا, پھر یہاں پہ 20 سیکنڈ کے لیے. اب بلیو کریں میں زیادہ بتاتا نہیں لوگوں کو, مریضوں کو اب بتا کے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. جیسے یہ دباتے ہیں ہم یہ والا مندرا, تو یہ پوائنٹس ہمارے جو ملتے ہیں آپس میں, نیگیٹو اور پلس پوائنٹ ملتے ہیں, تو آپ ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کریے گا کسی دن, یہ دن میں 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے. 40 سیکنڈ صبح, 40 دوپہر, 40 رات, ان 2-2.5 منٹ لگتے ہیں. تو اس سے بندے کو جن کے اندر غصے آ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بیچاری بیویاں پریشان ہوتی ہیں, یار بڑا غصہ ہے, خان صاحب کو بڑا غصہ ہے جی, میں کہتا ہوں یہ لگوائے ان کو مندرا, وہ خان صاحب بھی خوش ہوتے ہیں, میں ٹھیک ہو گیا ہوں, وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کو غصہ کم ہوتا ہے, اس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. یہ تو مندرا سے یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آکو پریشر پوائنٹ. یہ یہاں پہ اگر ہم پریس کریں, یہ والا پوائنٹ ہے, یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, یہ معدے کا پوائنٹ ہے. اس کو ہم ایسے دبائیں آنکھیں بند کر کے, یہ ہاتھ نیچے, اس کو ہم نے ایسے پریس کرنا ہے 16 دفعہ. گلمرد بھائی آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے یا آپ کو مسائل آ رہے ہیں معدے کے, کسی کی میں بات کر رہا ہوں, جو بھی پروگرام, تو اس کو 16 دفعہ پریس کیا جائے تو یہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں. انشاءاللہ میں پروگرام کا یہ آپ سے ٹائم لیں گے, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اپنے اسی پروگرام میں. اور آج چونکہ فرائیڈے, ابھی ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک اور پروگرام اسی یوگا کے حوالے سے اور لوگوں کے انفارمیشن کے حوالے سے دوبارہ کریں گے. ابھی ٹائم 1 گھنٹہ تک وہ ختم ہو چکا ہے, پتہ نہیں چلا ٹائم کا, پتہ ہی نہیں چلا. آپ کی اتنی خوبصورت اور اچھی باتیں, تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے ہمارے ناظرین کو ایک میسج ہیلتھ کے حوالے سے, گرمیاں شروع ہیں تو ہمارے جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی سے محنت کر کے ان کو میسج دے دیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ خوش رہا کریں ہر حال میں. اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی زندگی دی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے. کوئی پریشانی بھی دی ہے تو وہی بہتر جانتا ہے, کہ وہ آزمائش دی ہے تو وہی بہتر جانتا ہے. تو جس حالت میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور اگر اچھی زندگی دی ہے تو اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. ہر حال میں شکر ادا کریں. یہ شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا علاج ہے, اور شکر ادا کریں لوگوں اللہ تعالیٰ کا. ہر حال میں خوش رہیں, لوگوں کو معاف کریں, معاف کرنا سیکھ جائیں. کوئی آپ سے زیادتی کرے تو اس کو معاف کریں, اتنا سکون ملتا ہے انسان کو. اور کوشش کریں ایک اچھی زندگی گزاریں, صحت مند زندگی گزاریں. آج واک کریں, زیادہ ایکسرسائز کریں, اپنی کوشش کریں, اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ وقت دینا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اگر نہیں کر سکتے, کوئی گھر میں قریب گراؤنڈ نہیں ہے, پارک نہیں ہے, گھر میں کوئی پارک نہیں ہے, گھر میں کوئی لون نہیں ہے, ایک کمرہ ہے چھوٹا سا, اس کمرے میں صبح اٹھ کے کھڑے ہو کے وارم اپ کی ورزشیں کریں. پھلوں کا زیادہ استعمال کریں, موسمی پھلوں کا جو تازہ پھل ہیں ان کا استعمال کریں, اور کوشش کریں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. میرے لیے بھی دعا گو رہیے گا زمرد بھائی, ہم بھی کام اچھا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے ہمارے کام, اور ہمت دے. اسی طرح مسافرین ہیں اور پاکستانی ہیں, ان کا خدمت کرتے ہیں, ہماری بھی دعا کہ اللہ آپ کو اور ہمت دے. انشاءاللہ ہماری ناظرین نے آج آپ کی باتوں سے کافی حد تک انشاءاللہ معلومات لی ہوں گی. بہت بہت شکریہ.